ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 23واں پارہ سورۃ الزمر، رکوع نمبر 1 اور آج کی تلاوت کردہ آیت نمبر 5. اللہ رب العزت نے اس سے پہلے آیات میں اپنی توحید کا ذکر فرمایا، اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا اور اپنی مخلوق کو بتا دیا کہ ساری کائنات کا خالق بھی میں ہوں، اور فرمایا ساری کائنات کا الہ بھی میں ہوں. اور آج اللہ رب العزت اپنی وحدانیت پر آج کی اس آیت میں اللہ رب العزت عقلی دلائل دے رہے کہ جو لوگ قرآن و سنت نہیں پڑھے ہوئے، نہیں پڑھا، اگر وہ بھی عقل سے دیکھیں تو تب بھی ان کو یہ بات سمجھ آ جائے گی. تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا خلق السماوات والارض بالحق. ظاہری بات آسمان زمین تو ہر شخص کو نظر آتے ہی، اور اگر کوئی شخص خدا نخواستہ نابینا ہو تو زمین پر چلتے ہوئے اس کو یہ تو پتا ہے کہ نیچے میرے کیا ہے؟ زمین ہے. ہاں جی، اگر آسمان نظر نہیں بھی آتا اس کو تو زمین کو تو یوں ہاتھ لگا کر بھی پتا چل جاتا ہے نیچے زمین ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو فرمایا بالحق با مقصد پیدا کیا ہے. خواہ مخواہ بیٹھے بیٹھائے اس کو بنا نہیں دیا، جس طرح کے بعض لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ رب العزت کی ذات ایسی فارغ تھی بس یہ نظام بنا دی. نہیں، ایسا نہیں ہے. کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ نے عبث پیدا نہیں کی، بیکار پیدا. اس لیے تو آتا ہے جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں وہ پھر بولتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کیا ہمارے رب بے شک تو نے اس ساری کائنات میں کوئی چیز بھی بیکار پیدا نہیں کی. اور یہ وہی کہے گا جو غور و فکر کرے گا. زمین و آسمان کی تخلیق میں، ساری کائنات کی مخلوق میں انسان غور کرے تو بالکل، اور یہ تو عام سی بات ہے، کوئی بھی عقل مند سے عقل مند آدمی بھی فضول کام نہیں کرتا. وہ جو بھی کام کرے گا کام کا کام کرے گا، اپنے لیے یا کسی کے فائدے کے لیے کرے گا. بیکار کام وہ جانتا ہے، بیکار کام میں وقت ضائع ہوتا ہے، اور عقل مند وقت ضائع تو اللہ تو عقلیں دینے والا ہے. اللہ تو عقلیں دینے والا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی چیز بیکار نہیں، بے فائدہ نہیں ہے. ہاں، ہمیں فائدہ نظر نہ آ رہا ہو تو یہ ہماری عقل کی محدود ہونے کی دلیل ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. باقی وہ حکیم ذات ہے، اس کی ہر چیز آلہ ہے، جو بھی اس نے پیدا کر دی. اور دنیا میں بھی ہمارا مشاہدہ ہے، کسی کو شکل دیتا ہے، کسی کو عقل دیتا ہے، کسی کو جسمانی قد کاٹ ہوتا ہے، کسی کے جسم میں طاقت ہوتی ہے، کسی کو مال دیتا ہے، کسی کو قوت دیتا ہے. کوئی بندہ بھی محروم نہیں، کوئی بندہ بھی محروم نہیں. ہر ایک کو اس نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے. ہاں، یہ ضرور ہے کسی کے پاس کچھ ہے، کسی کے پاس، لیکن خالی کوئی بھی نہیں، خالی کوئی بھی نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یکبر اللیل علی النار، فرمایا کہ اللہ ہی چڑھانے والا ہے رات کو دن پر. یعنی آپ دیکھ لو کہ دن ہوتا ہے، آپ جیسے شروع ہو رہا ہے دن، لیکن اس کو اوپر رات کی چادر چڑھا دیتا ہے، دن غائب ہو جاتا ہے. یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. پھر فرمایا اللہ رب العزت نے کہ وَيُكَبِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ، رات ہوتی ہے جس طرح رات تھی، اب اوپر دن کی چادر اللہ چڑھا رہا ہے. اب رات غائب اور دن آ رہا ہے. یہ کرنے والا کون ہے بولو؟ اور میرا اور آپ کا، میری بھی 42-44 سال عمر ہو گئی،
میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ گرمی سردی جو ٹائم ٹیبل ہوتا ہے اسی پہ نظام چل رہا ہے، کبھی 1 منٹ آگے پیچھے تو پتہ چلا کوئی چلانے والا ہے اور ایک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جس کام میں 2 شریک ہو وہ کام زیادہ دیر نہیں چلتا، کاروبار کیوں نہ ہو، گھر کا نظام کیوں نہ ہو، ہاں جی، جس طرح کوئی آدمی بڑا مرضی والا ہوتا ہے وہ ہر کام مرضی سے کرتا ہے، شادی کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا اس کی مرضی پھس ہو جاتی ہے، ہاں جی، اب اسے پوچھتے ہیں وہ کدھر گئی ٹوپ ٹاپ اور تیری مرضیاں، وہ کہتے ہیں چھوڑو یار بات، اس بات کو نہ چھیڑو، ہاں جی۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں یہ نظام ہے، اور پھر وہ 2 چلو آپس میں مل جائیں، ایک دوسرے کے پیر مرید بن بھی جائے، اولاد آ جائے تو پھر بھی وہ مزید خانہ خراب کر دے، وہ کہتے ہیں اس سے تو کم از کم سیٹنگ کر لی تھی، اب یہ جو آگے ننے منے، ہاں جی۔ وہ استاد محترم بھی ایک مرتبہ وہ ممبر پہ بیان فرما رہے تھے نا، تو وہ چھوٹے بچے استاد جی جو سید زادی سے ہیں، اب وہ ادھر کندھے پہ ادھر کندھے پہ، استاد جی نے فرمایا یہ بھی بندے کی جو حضرت ہوتی ہے نا اس کو صحیح نکالتے ہیں، ہاں جی، وہ سارے حضرت حضرت کرنے والے ہیں تو اب یہ صحیح حضرت نکال رہے، کچھ جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے، ہاں جی، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، تو بہرحال یاد یہ بھی فرما رہے تھے کہ بچوں کو شروع میں ٹائم نہیں ملا دینے کو، یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت اور ادا ہے، تو اس لیے فرماتے تھے کہ چلو بچے ہیں ٹھیک ہے، تو یہاں بہرحال یہ جب بچے آ جاتے ہیں تو پھر وہ بھی نکل جاتی جو باقی رہتی ہے، تو اللہ رب العزت یہاں فرماتے ہیں وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، پھر سورج اور چاند کو دیکھو کہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، کام پہ لگا دیا، اور اس سورج کو دیکھو اپنے وقت پہ نکلتا ہے، وقت پہ غروب ہو جاتا ہے، چاند کو دیکھو وقت پہ نکلتا ہے اور کیا ہو جاتا ہے، اب پہلی کی رات کا چاند دیکھ لو، اب ہم نے باہر جا کے بڑی کوشش کی نظر آنے کی، جنہوں نے دیکھا جن کو ٹائم سے بعد گیا نہیں نظر آیا، لیکن وہی دیکھیں جب ایک وقت آتا ہے لمبا اٹھ کے تو بار بار دیکھو، سو کر اٹھ کے پھر بھی دیکھو، ہاں جی، سونے سے پہلے بھی دیکھو اور بعد میں بھی کیا کرو، اس کا وقت اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے، اب وہ وقت سے پہلے غائب نہیں ہوتا، یہاں وقت مقرر ہوتا ہے چند منٹ والا پہلی والا، اور وہ اپنے وقت پہ غائب ہو جاتا ہے، کوئی مائی کا لال اس کو روک، اگر کسی کے پاس میں ہوتا تو روکتا، ساری دنیا کو دکھاتا، محکمہ موسمیات والے روک دیتے، روز حلال کمیٹی والے روک دیتے، اور یہ جو بعد میں بحثیں ہوتی ہیں ان کو کہتے آؤ یہ رکا ہوا دیکھ لو، لیکن وہ بھی کہتا ہے بس گیا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک کے لیے ایک مدار وقت سب مقرر ہے، وہ اپنے اس مدار میں بھی چلتے ہیں اپنے وقت مقرر، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ، ان باتوں کو غور سے سنو، اس قرآن کو غور سے پڑھو، میری تخلیق کے بارے میں غور کرو کہ یہ خامخانی نظام چل رہا، فرمایا هو العزیز، اس کو چلانے والا بڑی قوتوں کا مالک ہے، بڑی قوتوں کا مالک ہے، لیکن ساتھ ہی فرما دیا قوتوں کے باوجود ظالموں کو اسی لمحے پکڑنے کے باوجود کہ پکڑ سکتا ہے، غفار، وہ بہت بخشنے والا ہے، بندوں پر بڑا رحیم ہے، کریم ہے، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو آتا ہے کہ زمین جو ہے نا، زمین یہ اللہ رب العزت سے التجا کر، مولا حکم دے اس کو نگل جاؤ، اس نے تیری نافرمانی کی، اس نے مجھے میلا کر دیا، اس نے مجھے گندا کر دیا، اللہ رب العزت فرماتے تیرا ہے تو نگل جا، تیرا ہے تو نگل جا، وہ ساتھ ہی کہتی مولا میرا تو نہیں، تو فرمایا پھر تجھے کیا مسئلہ ہے، تجھے کیا مسئلہ ہے، میرا بندہ ہے، غلطی کر بیٹھا ہے، میں انتظار کر رہا ہوں، میرے در پہ آئے کہ یا اللہ غلطی ہوگی، میں کہوں گا جا معاف کر، بعض دفعہ باقی کہنے کا جملہ بھی اللہ موقع نہیں دیتا، بندہ کہتا ہے یا اللہ کیا ہو گئی، غلطی، ساتھ یہ تھا میں نے معاف کر دی، یہ نہیں ہوتا یا اللہ غلطی ہوگی مجھے کیا کر دے، جب یہ اگلی جملہ بندہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے، ابھی اس کی زبان پہ نہیں آتا، اس کی رحمت جوش میں اتنے ہوتی ہے کہ بس بندہ چل پڑا ہے، وہ کہتا میں نے معاف کر دیا، غفار اس کو کہتے ہیں، اور پھر دیکھ لو کبھی اس نے جتلایا نہیں، معاف کرنے کے بعد کبھی اس نے جتلایا نہیں، معاف کرنے کے بعد خانے کو کبھی خالی نہیں چھوڑا، کیونکہ خالی چھوڑیں گے پھر بھی بندے کیا
لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے گا. وہ پوچھیں گے بھائی یہ سراغ کیوں ہوا ہے؟ اب وہ دیکھو اس طرف، اب یہ سراغ بھی ایک سوال ہے، یا کاریگر نے صحیح نہیں لگایا، یہ وہ نہیں، اس کا خانہ خالی نہیں. ساتھ ہی فرماتے فرشتوں کو یا نیکیاں لکھ دو، گناہوں والے خانے میں نیکیاں لکھ دو، تاکہ کل کو جب اس کی فائل سامنے آئے، کل کو جب لوگوں کو دکھائے تو کوئی یہ نہ سوال کرے یار تیرا یہ خانہ خالی کیوں ہے. اس کو بتانا نہ پڑے یار یہاں وہ گڑبڑ ہو گئی تھی تو میں نے معافی مانگ لی تھی اس لیے یہ خالی ہے. نہیں، وہاں نیکیاں ہیں تاکہ فائل کھولے تو کہیں بھی اس گناہ کا ذکر نہ ہو، میرا بندہ کہیں شرمندہ نہ ہو، کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہو، اپنے من میں شرمندہ نہ ہو کہ کل کو فائل سامنے آ کر بھی بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے. اس طرح میں اور آپ ہے نا، بعض دفعہ ایسی غلطی ہو جاتی ہے لیکن بعد میں انسان کو شرمندگی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی برداشت نہیں بندے کے بارے میں، وہ اس لیے مٹوا دیتا ہے اور وہاں نیکی لکھوا دیتا ہے تاکہ بندہ جب فعل قیامت اقرا کتاب حکم ہوگا اپنی کتاب اعمال نامہ پڑھ، تو ساری بات ہے یہ توبہ کرنے والا جب پڑھے گا جس کو کہیں اپنا وہ گناہ یاد بھی نہیں آئے گا جس نے توبہ کی ہوئی ہے، یوں پڑھتا جائے گا اور خوش ہوتا جائے گا. تو یہ ہے غفار. اللہ مجھے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کی غفاری سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. وہ فائدہ کیا ہے؟ یقیناً میں اور آپ گناہوں کی گٹھلیاں لے پھرتے ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رب کے در پہ آئیں جھکے معافی مانگیں اور ہمیشہ مانگتے رہے. ایک گناہ نہ اس کو بار بار اللہ سے معافی مانگ، اس کا فائدہ ہوگا. وہ مٹ گیا نا، اس کے باوجود آپ کو بار بار اجر ملتا رہے، کیونکہ توبہ کرنا بھی ایک عبادت ہے، معافی مانگنا بھی ایک کیا ہے؟ عبادت ہے. اللہ کے سامنے اپنے آپ کو مجرم ظاہر کرنا یہ بھی عبادت ہے. اللہ کے سامنے اپنے آپ کو مجرم ظاہر کرنا، یا اللہ میں تو مجرم، میں تو گناہگار جی. تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. عید الفطر کے حوالے سے چند باتیں عرض کر دوں. یہ سبق تو آج ہمارا مکمل ہو گیا الحمدللہ. ایک آیت تھی شکر الحمدللہ ناغا نہیں ہوا تو انشاءاللہ تسلسل سے چلے گا. عید الفطر کے دن ایک کلمہ بخاری شریف میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت مبارکہ اور امام بخاری آخر میں اس کو لائے ہیں. کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. زبان پر بہت ہلکا ہے، یعنی آپ ذرا گھڑی کو دیکھیں اور پڑھیں سارے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کتنے سیکنڈ لگے؟ 4 سیکنڈ. آپ اندازہ کریں، اور آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہو اس کو تو کتنے سیکنڈ لگیں گے؟ ہے جی. تو بس. اور فرمایا پڑھنے میں آسان بھی ہے ہلکا بھی ہے، کوئی زبان کا وہاں زور بھی نہیں لگتا. اور فرمایا قیامت والے دن میزان میں اتنا بھاری ہوگا کہ اگر ایک آدمی کا دوسرا پلڑا سارے گناہوں سے بھرا ہوا ہے اور یوں سمجھو 7 زمین و آسمان رکھ دیے گئے، جب یہ پلڑے میں اعمال نامے میں یہ کلمہ رکھا جائے گا وہ جھک جائے گا. اس لیے آج کے دن جو اس کو 3 تسبیح پڑھ کے امت مسلمہ مرحومہ کو اصالہ ثواب کرے گا، اللہ رب العزت ہر مرحوم کی قبر میں 1000 نور داخل کرے گا. یعنی یہ آدمی کتنا بڑا محسن ہے ان مرحومین کا. اور پھر جب یہ مرے گا اللہ اس کے بدلے میں اس کو بھی اتنے 1000 نور دے گا. اور جتنے مردے دنیا سے مسلمان چلے گئے قبروں میں اتنی نیکیاں اس کو ملے گی. کھربوں لوگ دنیا سے چلے گئے مسلمان، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک مسلسل جا رہی، تو ایک جس کی سارے کوشش کریں گے. ہاں، اور کوشش یہ کرنا یہیں سے پڑھ کے اٹھنا آسانی رہے گی. ہاں جی، ورنہ اگر کوئی بات بھی پڑھ سکتا ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ بہتر یہی ہوتا ہے تاکہ اس سے ہم محروم نہ رہے. دوسرا کام، جس طرح آج عید کا دن ہے 13 سنتے ہیں. ایک تو الحمدللہ ہم نے ادا کر لی کہ سب سے وقت پہ ہم بیدار ہوئے، الحمدللہ جلدی بیدار ہونا، اور عید کی نیت سے غسل کرنا، مسواک کا استعمال کرنا، صاف کپڑے پہننا، نئے والا ذکر نہیں، نئے ہوں تو اچھی بات ہے ورنہ صاف کپڑے پہننا. ہاں جی، خوشبو کا استعمال کرنا، اور عید سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا کے آنا، اور اللہ کا میٹھی چیز کھا کے آنا اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا. ان الفاظ کے ساتھ کون سا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. عید پڑھنے سے پہلے نہ عید میں نہ گھر میں کوئی نفل نہیں پڑھنا، اور ایک راستے سے آنا دوسرے راستے سے واپس جانا، پیدل آنا. ہاں جی، عیدگاہ میں جلدی آنا،
اور پھر یہاں ذکر کروں گا کہ عید پڑھنے کے بعد گھر جا کر آپ 2 نفل ضرور پڑھیں. نفل وہ ایک پہلی رکعت میں سورۃ ماعون ارأیت الذی یکذب بالدین، اور دوسری رکعت میں 3 مرتبہ سورۃ اخلاص. اور پھر ظہر کی نماز کے بعد آج کے دن 8 رکعت پڑھیں گے اور 4 کریں گے، اس طرح سنت غیر مقدہ پڑھتی. اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورۃ اخلاص، اور آخر میں 70 مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود شریف 1 مرتبہ سب پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آج کے معمولات میں سے ہیں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.